جی فیس بک لائیو میں خوش آمدید، اور اس وقت میں موجود ہوں شہید ایس پی طاہر داوڑ کے گھر کے باہر، جہاں پہ اس وقت تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے فیس بک لائیو میں بات کریں گے ان لوگوں سے جو کہ کسی نہ کسی طور پر طاہر داوڑ سے وابستہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محسن داوڑ سے، جو کہ قومی اسمبلی کے رکن ہے اور یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی وقت پر طاہر داوڑ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو ان کے تاثرات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے پولیس آفیسر تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ کس حد تک وہ اس سے مطمئن ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں محسن داوڑ کے ساتھ۔ آپ نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی یہ آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کے بعد کیا جو حکومتی کارکردگی تھی یا ان کی جو سنجیدگی تھی وہ دیکھنے کو ملی تھی آپ کو؟ حکومتی سنجیدگی پہلے دن سے لے کر اب تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ آج تیسرا دن ہے، کوئی حکومتی عہدیدار یہاں پر فاتح کے لیے نہیں آیا۔ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یا آؤٹ آف دا گلٹ یا پتہ نہیں کوئی اور ریزن ہے جو کیس میں بھی ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ اتنا نہیں تھا شروع ہی دن سے۔ آپ ان کی بیانات دیکھ لیں، ان کی مختلف آفیشلز کی، وزیر اعظم کے ترجمان کی، پھر مختلف وزراء کی، تو ان بیانات میں بھی کافی تضادات ہیں۔ مطلب صاف نظر آتا ہے کہ کوئی ہوم ورک ہے نہیں، گراؤنڈ پہ فیکچولی کوئی ہوا نہیں، بس وہ صرف وہ سوال جھوٹا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، اس کے لیے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی سیریس ایفرٹ ہمیں دکھائی نہیں دی۔ اچھا، ہم نے ایک انٹرنیشنل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کچھ بین الاقوامی میڈیا سے ان کے اہل خانہ نے بھی بات کی تھی، تو یہ آواز اٹھائی گئی تھی۔ تو کس قسم کے کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ جی، بین الاقوامی کمیشن اس طرح ہونا چاہیے جس طرح مطلب یا اسکاٹ لینڈ یارڈ یا کوئی بھی مطلب بین الاقوامی ادارہ جو پوچھ گچھ کر سکے سب۔ یہ موجودہ جو کمیشن بنا ہے، یہ لوگ تو اس وقت بھی تفتیش کر رہے تھے جب وہ اغوا ہو گئے تھے، اب اس کے بعد بھی کریں گے۔ تو ایک ایسی رپورٹ وہ جمع کر دیں گے جیسا شہریار افریدی صاحب نے سینٹ میں سنائی تھی کہ وہ روٹ بھی غلط بتایا تھا۔ وہ اتنی جلدی سے مطلب وہ رپورٹ بنائی گئی تھی کہ مطلب وہ اتنی جلدی میں، وہ اتنی اجرت میں وہ قصہ انہوں نے بنایا تھا کہ اس میں کافی کنٹرڈکشنز پھر بعد میں کہ آپ میں آخر میں اس کو شو کر رہے ہیں، وہ تو روٹ ہے ہی نہیں جہاں سے وہ برآمد ہوئے۔ اچھا محسن صاحب، آخر میں ہم نے دیکھا کہ شہریار افریدی نے سارا ملبہ اٹھا کے کیمروں پہ ڈال دیا تھا کہ اسلام آباد کے کیمرے خراب ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کچھ شہر تو ایسے بھی ہے پاکستان کے جہاں پہ تو کیمرے لگے نہیں ہیں، تو اسٹیٹ کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے پھر؟ دیکھیے جی، جہاں پر کیمرے لگے ہیں وہاں پر کیمرے خراب ہو جاتے ہیں، تو جہاں پر کیمرے نہیں ہوتے وہاں تو پھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کام کون اتنی آسانی سے کر جاتا ہے کہ یہاں پر اگر وہ کرتے ہیں تو مطلب کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، اور اگر کیمروں کی آنکھ کے نیچے بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے کیمرے خراب کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے یہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ جو اس کے علاوہ جو سماجی لوگ ہیں اور قبائلی عمائدین ہیں وہ بھی بڑی تعداد پر یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے بعد ہم ان لوگوں سے بھی بات کر سکیں جو کہ طاہر داوڑ کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اچھا کمال حسین صاحب، کیا کہیں گے؟ کافی وقت ساتھ گزرا آپ کا، کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ اللہ بخشے ہمارے شہید طاہر داوڑ صاحب کو، انتہائی پروفیشنل، انتہائی دلاور، دلیر، بیوٹیفل، کوئی کمی اسے نہیں تھی، دوستوں کے دوست تھے۔ دوسرا اس کی بڑی بات جو تھی وہ غریب لوگوں کے جو بھی وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کوئی عرضی لے کے تو اس پہ فوراً ایکشن لیتے تھے۔ اچھا، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ؟ وہ یاد اس
باقاعدہ دوستوں کا خیال رکھنا، عوام کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، ہر ایک کو اپنا پورا وقت دیتے تھے۔ جی یہ تھے کمال حسین، اور اب ہم بات کریں گے رحیم حسین صاحب سے، جو کہ اس وقت وہی رورل سرکل کے انچارج ہے جس کو طاہر داوڑ دیکھتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ سر بتائیے گا، ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، بہترین پولیس افسر تھے، بڑے موٹیویٹڈ، بڑے لیڈر اور ایکوموڈیٹو آفیسر تھے، بڑے پولائٹ افسر تھے۔ ہمیں ہر وقت انہوں نے بیک اپ کیے، ہر موقع پر خود آئے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، فرنٹ پہ جاتے تھے اور کبھی فاصلہ نہیں رکھا انہوں نے، ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دیے انہوں نے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے جو ان کی پولیسنگ تھی۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ ان کی بہادری کے بہت قصے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اسپیشلی اگر ایسا کوئی قصہ ہو؟ میں کتنی کوٹ کروں گا، لیکن جتنے بھی خواہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، نارمل سرچ اینڈ سائک آپریشن کے حوالے سے ہو، ریڈ ہو، جو احتجاج وغیرہ، روڈ بلاکیڈ وغیرہ جو مسائل تھے، اس پہ خود موقع پہ آتے تھے عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، بلکہ کئی موقعوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ ہم سے بھی پہلے پہنچتے تھے، ہم دور ہوتے تھے تو وہ پہلے پہنچ جاتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کبھی بھی۔ یہ نہیں انہوں نے کیا کہ پہلے ایسے چھوڑ جائے گا، نہیں، خود آتے تھے، خود موقع پہ آتے تھے اور ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے۔ تو ہمیں ان کی ایک ایک کارروائی جو ہے، ایک ایک گائیڈنس جو ہے وہ یاد ہے، اور اسی پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے آگے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی سٹی کے طور پر کام کرتے رہے اور ان کے سب آرڈینیٹ رہے ہیں داوڑ صاحب، تو کیا کہیں گے سر ان کی خدمات اور کس طرح کے پولیس آفیسر تھے وہ؟ داوڑ ایک مکمل پیکج تھا، انتہائی پروفیشنل افسر، ایک ملنسار، ایک پیارا انسان، اور میں یہ کہوں گا کہ جس کو کہتے ہیں ہر فن مولا تھا۔ اس کا جو تعلق تھا بچوں کے ساتھ، وہ اس کی اسی لیول کی ڈیلنگ بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، وہ جس محفل میں ہوتا تھا اس محفل کی جان تھا۔ جی شہزادہ کوکب کی باتیں بھی آپ نے سنی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی آپریشنز پشاور۔ سر کیا کہیں گے داوڑ صاحب کے حوالے سے؟ طاہر داوڑ کیسے آفیسر تھے؟ طاہر داوڑ کو تو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں دیکھا ہے اور باتیں سنی ہیں 2007 2008 جب حالات یہاں تک خراب ہو گئے تھے کہ یہ جو پیریفری ڈسٹرکٹس ہیں، خاص کر